ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بگننگ آف یورپین ٹریڈ پڑھیں گے۔ جو یورپین کنٹریز تھے وہ کافی زیادہ اٹریکٹ ہو گئی انڈیا کی طرف سے، بیکاز انڈیا میں ٹریڈ پوٹینشل بہت زیادہ تھا۔ یورپین کنٹریز یژھان انڈیا سۭتۍ ٹریڈ ریلیشنز بڑھاوٕنۍ۔ واریاہ یورپین کنٹریز لائک پرتگیز، انگلش، ڈچ، دانش اینڈ فرینچ کمپنیز وہ ہندوستان میں آئی صرف تجارت کے لحاظ سے۔ پرتگیز یہاں پہ 1498 میں آئے تھے، انگلش 1600 میں، ڈچ 1602، دانش اور فرینچ کمپنیز بھی یہاں پہ آ گئے تھے۔ آج پہلے ہم پرتگیز پڑھیں گے۔ جو ترکس تھے انہوں نے کانسٹینٹین پول کو 1453 میں قبضہ کیا اور اس لینڈ روٹ بٹوین یورپ اینڈ انڈیا کو بند کیا تھا۔ ییٚمہِ ساتہٕ تمو بند کوٚرُکھ یہِ اوس بوٚڑ بار اکھ دھچکہٕ انڈو یورپین ٹریڈس ٹو اوور کم ان دا یورپین۔ اب یورپین نے کچھ اور راستے ڈھونڈنے شروع کیے تو ان کو سی روٹ راستہ سب سے اچھا لگا، تو انہوں نے سی روٹ سے انڈیا کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو فائنلی ان 1498 میں واسکو ڈے گاما نے سی روٹ ڈسکور کیا بٹوین پرتگال اینڈ انڈیا میں، اور اس نے ایک نیا ملک ڈسکور کیا تھا جس کا نام تھا انڈیا۔ اس کے بعد ٹریڈ ریلیشن شروع ہو گئے تھے پرتگال اور انڈیا کے بیچ میں۔ پرتگال ٹریڈرز جو تھے انہوں نے اپنے سینٹرز کالیکٹ، گوا، دمن، دیو اور ہگلی میں اپنے سینٹرز قائم کیے تھے، ٹریڈ سینٹرز۔ پرتگیز ٹریڈ بگین ٹو فلورش۔ دن بدن جب یہ بڑھنے لگا، واسکو ڈے گاما نے 60 ٹائمز بینیفٹ حاصل کیا، جو فرام دا مور دین دا ایکچوئل ایکسپینڈیچر آف ہز جرنی، جتنا اس کی جرنی کو لگا تھا اس سے 60 گنا زیادہ اس نے نفع کمایا اس ٹریڈ سے۔ ان 1505 فرانسسکو المیڈا انڈیا میں آیا ایز گورنر جنرل آف دا ٹیریٹریز، جو کہ پرتگیز نے یہاں پہ قبضے میں لیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے نیول اسٹرینگتھ ڈیولپ کی۔ آفٹر ان 1509 البیورک کو ایز گورنر اپوائنٹ کیا گیا۔ اس نے گوا کو قبضے میں لیا ان 1510 فرام سلطان یوسف عادل شاہ آف بیجاپور۔ اس نے گوا کو اپنا سینٹر بنایا تھا۔ اس نے لوگوں کو انکوریج کیا، اپنے ملک کے لوگوں کو اس نے انکوریج کیا کہ آپ یہاں پہ آؤ اور گوا میں سیٹل ہو جاؤ۔ ہی ڈیولپڈ پرتگیز ملٹری اسٹرینگتھ، اور پھر انہوں نے فورٹیفکیشن آف گوا اینڈ بگین ٹو انٹرفیئر۔ اس کے بعد انہوں نے انڈین پولیٹکس میں انٹرفیئر کرنا شروع کیا پرتگیز والوں نے۔ تو جو آپ نے یہ آج پڑھا، جو پرتگیز ٹریڈ تھا ایکچولی وہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب واسکو ڈے گاما نے سی روٹ ڈسکور کیا تھا بٹوین پرتگال اینڈ انڈیا in 1498۔ آفٹر دیٹ trade flourished day by day between these two countries, and when the Alburik, which was made the governor and defeated Sultan Yusuf Adil Shah Bijapur، تو اس کے بعد پرتگیز نے کافی زیادہ یہاں پہ یعنی پولیٹکس میں بھی انٹرفیئر کیا اور ٹریڈ میں تو وہ پروفٹ حاصل ہی کر رہے۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے کمنگ آف ڈچ ٹو انڈیا۔ انسپائرڈ بائی دا، جب ڈچ والوں کو پتہ چلا کہ پرتگال والے کافی پروفٹ کما رہے تھے، تو دا پیپل آف ہولینڈ، جن کو ہم ڈچ کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ آئے ٹورڈز دا ایسٹ اینڈ انڈیا، یعنی انڈیا میں وہ آئے۔ جو فرسٹ نیوی جو ان کی ارائیو ہوئی تھی وہ ملیشین آئی لینڈ پہ 1596 میں ارائیو ہوئی۔ کارنیلس ڈی ہیسٹمین واز دا فرسٹ ڈچ جو کہ انڈیا پہنچا، وہ تھرو کیپ آف گڈ ہوپ آیا تھا۔ اس کو یہاں پہ پرتگال والوں کا سامنا کرنا پڑا انڈیا میں۔ ان 1602 دا ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی واز اسٹیبلشڈ، بٹ جو ڈچ والے تھے وہ زیادہ انٹرسٹ انڈونیشیا میں تھے، ان کو انڈیا میں زیادہ انٹرسٹ نہیں وہ دے رہے تھے، زیادہ انٹرسٹ وہ انڈونیشیا میں دے رہے تھے۔ ان 1641 دا ڈچ انہوں نے ملیشیا کو کنکوئر کیا۔ 1652 انہوں نے اپنا کنٹرول سری لنکا میں کافی زیادہ کیا تھا، اور وہاں پرتگال کی جو انفلوئنس تھی وہ انہوں نے ختم کی تھی۔ ڈچ انہوں نے اپنا مونوپولی جو ڈچ والوں نے اختیار کیا تھا وہ سپائس ٹریڈ میں کیا تھا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے پرتگال اسٹرنگتھ کو انڈیا میں
ختم کر دیا. انہوں نے اپنے ٹریڈ سینٹرز مسولی پٹنم، پولیکاٹ، سورت، کوچن، قاسم بازار، پٹنہ، آگرہ میں قائم کیے تھے. ان انڈیا جو ڈچ والے تھے وہ صرف ٹریڈ پہ کنسنٹریٹ کر رہے تھے. وہ پولیٹکس میں، لوکل پولیٹکس میں ان کا کوئی انٹرونشن نہیں تھا. دیٹس وائی ان کی جو سگنیفیکنس تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ڈچ والوں کی. تو ڈچ والے یہاں پہ 1602 ان کی جو یعنی انہوں نے اپنا وہ کمپنی اسٹیبلش کی 1602 میں، اور پرتگال والوں نے 1498 میں کی. تو باقی جو کمپنیز یہاں پہ آئے تھے وہ ہم صبح ڈسکس کریں گے.